کھڑے ہو کے بابا جی دا استقبال کرو، کھڑے ہو کے سارے دوست کھڑے ہو کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک، ہاتھاں نو چھڑے بنا کے پتہ لگے حضور دے دیوانے بیٹھے نے، لبیک لبیک اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق الحسن صاحب، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، تاجدار ختم نبوت۔ تمام دوست تشریف رکھو، جڑا حضور دے جشن چ بیٹھا ہے ایک باری ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ، میں نے پتہ لگے کیڑا کیڑا جشن چ راضی بیٹھا ہے۔ میں الحمدللہ سٹیج تے روحانی شخصیت ہیلو مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن صاحب مجاہد ختم نبوت تشریف لے آ چکے نے۔ تمام انتظامیہ جڑے باہر کھڑے نے مہربانی فرماؤ تسی بھی جلدی جلدی پنڈالے تشریف لے آؤ۔ جڑا حضور دے ذکر چ راضی بیٹھا بندہ بولے سبحان اللہ، میں نے پتہ لگے کیڑا کیڑا راضی بیٹھا کہ سٹیج سجیا ہے۔ یاسین بھائی ہن تسی توجہ دکھا لو، سٹیج سجیا ہے ماشاءاللہ۔ ملک پاکستان دے عظیم سنخان رسول بھی تسا بلائے نے، پاکستان دے ٹاپ دے خطیب بھی تسا بلائے نے، قاری قرآن بھی ٹاپ دا بلایا ہے۔ سٹیج سجیا ہے انہاں نال، سٹیج سجیا ہے، پنڈال سجیا ہے، 49 چک بے مثال سجیا ہے۔ سٹیج سجیا ہے، پنڈال سجیا ہے، 49 چک بے مثال سجیا ہے۔ وہ ایک کائنات چینج کوئی نہ سجیا، وہ جیویں آمنہ دا لال سجیا ہے۔ عاشقاں نے جشن منائے، اور میں نے پتہ لگا جڑا جڑا جشن بیٹھا ہاتھ چکے پتہ لگے عاشقاں نے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا۔ اج عاشقاں نے ہو، اج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا۔ 49 والیاں نے ہو، 49 والیاں نے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا۔ 49 والیاں نے ہو، 49 والیاں نے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا۔ کیونکہ کرم ہوا ہے خدا کا جن پر، وہ ان کی محفل سجا رہے ہیں۔ بلایا جن کو میرے نبی نے، وہی تو محفل میں آ رہے ہیں۔ یہاں تو رحمت کی بارشیں ہیں، ہماری ان سے گزارشیں ہیں، بلا لے ان کو مدینے آقا جو آج محفل سجا رہے ہیں۔ تائیوں گلیاں او تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمنہ دا لال آ گیا۔ تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمنہ دا لال آ گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مجاہد اہل سنت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، جان اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام سرور رضوی صاحب پتوں کی سرزمین سے بسم اللہ تشریف لے کے آئے۔ میں تمام انتظامیہ کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں 2 شعر جشن تے پڑھنے نے کیونکہ میں آج دی محفل دا مہمان نہیں بلکہ میزبان بن کے بیٹھا۔ ایک باری جڑا بندہ حضور دے ذکر وچ خالصاً آیا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ، ایک باری بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان۔ میں 2 جشن دے شعر پڑھ کے حضرت صاحب دے مائک حوالے کرنا ہے۔ میرا عربی مدنی ماہی چن جدا کیتا، ایک باری بولو سبحان اللہ۔ میرا عربی مدنی ماہی چن
میرا عرش بریندہ راہی چن میرا ڈھول سجیلا تے سہنا ماہی نکریلا تے سہنا کہ سوتے زلف نلالی گے موٹھے تے کملی کالی گے سرکار دی شان مثالی گے جڑا دو عالم دا والی گے وہ محبوب ہے ذات الہی دا کیا خوب ہے رتبہ ماہی دا جدا بول ہسی عنوان بنے لب کھولے تا قرآن بنے رکھے قدم تے دھرتی لکھ دیئے کھولے زلف تے قلم بھی لکھ دیئے وہ جس یار دا چاند کھلاؤنا ہے ایسا اس دا جشن منانا ہے سونے دے منائے جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی محفل نات سجاونا کم سونا ایک ویری سجا کے ویکھتے سہی کہ میں رنگ دا تینو ملاد والا اے ایک ویری منا کے ویکھتے سہی تے جڑا سب دے دلاں دیاں جاندا ہے اونوں دکھڑے سنا کے ویکھتے سہی اے تینو کدے بھی تھوڑ نہیں آ سکدی نعرے نبی دے لا کے ویکھتے سہی گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں حضور دی سچی ہوئیے بڑے ذوق نہ ہر کوئی آ رہا ہے وہ تو ہر عاشق اپنے ذوق اندر نغمیوں دی تعریف دے گا رہا ہے تے کوئی او دی تعریف توصیف سن کے وقت کھا رہا ہے مردہ جا رہا ہے اے ناصر کسے دے روکیا رکنا نہیں راہ باپ میلاد منا رہا ہے گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے آخری شعر سے میں حضرت صاحب نے مائک حوالے کرنا ہے مارا کھا کھا کے بلال مارا کھا کھا کے بلال کا دانا لیندا سی شہر میں جب بھی نکتہ ایک کمال آتا ہے حسینوں میں سب سے پہلے نمبر پر میرے مصطفیٰ کا بلال آتا ہے کیونکہ آقا نہ آتے اجالا نہ ہوتا جو اسلام کا بول بالا نہ ہوتا نہ مٹتی ظلم تے سویرا نہ ہوتا لوگوں اگر کملی والا نہ ہوتا بعد از رسول صدیق کا رتبہ آلہ نہ ہوتا اور نارشوں پہ جاتا پاؤں کو کھٹکا جزی شان حبشہ کا کالا نہ ہوتا کھا کھا کے بلال اور بلالی بولو مجھے پتہ لگے کہنا بیٹھا لیندا سی تے کہندا سی میں کلمہ نہیں چھڈنا اے کلمے والا تے ہاتھ چکے میں پتہ لگے ہاتھ چکے پتہ لگے میں حضرت صاحب مائک حوالے کرنا ہے کہ سارے ہاتھ چکو میں کلمہ نہیں چھڈنا حضرت بلال سرکار نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان پڑھنا شروع کر دے حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھتے یاسین بھائی سرکار نے فرمایا حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے مکے میں اذان پڑھی تو منہ کعبے کی طرف مدینے میں اذان پڑھی تو منہ کعبے کی طرف جنگلوں میں اذان پڑھی تو منہ کعبے کی طرف صحراؤں میں اذان پڑھی تو منہ کعبے کی طرف یا رسول اللہ آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں منہ کس طرف کروں سرکار نے فرمایا اے بلال میں کعبے کا بھی کعبہ ہوں منہ میری طرف کر دے اور اذان پڑھنا شروع کر دے کیونکہ حال اٹھتے نہ کال اٹھتے اے نبی دا سمجھو جمال اٹھتے میں عشقا تیری ادا تو صدقے کہ کعبہ تھلے بلال اٹھتے دی چھت تے کھڑا ہو بولو تے صحیح پتہ لگے ہو کے یار نہیں ماں راجے کھائے تے کمی رہندی نہیں یار نہیں ماں راجے کھائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے کمی اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے گنبد خضرا کے صدقے رات باقی ہے تیری میری ملاقات باقی ہے حشر کے دن بھی زہرا کے بابا کی نعت باقی ہے میں دعوت خطاب دوں گا خطیب پاکستان شمشیر بے نعم حضرت العلام عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری فاروق الحسن صاحب جو لاہور کی سرزمین سے تشریف لے کے آئے اور میں مفتی غلام سرور رضوی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی وسادت سے حضور والا سٹیج کی زینت ہے وہ سٹیج پہ اپنے نورانی وجدانی ایمانی اکانی عرفانی لسانی بیان سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں گے بعد محبت برا نعرہ نعرہ تکبیر اینج نہیں اینج لگے پتہ لگے حضور دے دیوانے بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر دو ہاتھوں کے نعرہ رسالت
لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا قاری فاروق الحسن صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ورفعنا لک ذکرک. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درشی پڑھ لو مل کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی. بندے کافی سارے ہو دروشی پڑھو یار. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. نور ازلی چمک غائب اندھیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا. نور ازلی چمک غائب اندھیرا ہو گیا. حشر تک او پاک رہا سجدہ گاہ بڑھ گیا. حشر تک او پاک رہا سجدہ گاہ بڑھ گیا. جلدہ رہا دے اتے آقا دا پھیرا ہو گیا. نور ازلی چمک غائب اندھیرا ہو گیا. یا رسول اللہ کتنے بخت والے لوگ ہیں. یا رسول اللہ کتنے بخت والے لوگ ہیں جنہاں دی قسمت دے وچ دیدار تیرا ہو گیا. نور ازلی چمک غائب اندھیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا. نور ازلی چمک غائب اندھیرا ہو گیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے لا محدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد خطیب اہل سنت مفتی اسلام
حضرت علامہ مولانا مفتی غلام سرور رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لائق صدوقار الصد تکریم فخر نقابت برادرم حضرت علامہ بھائی خرم شہزاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دے تمام ذمہ داران اور آج دی محفل دی تمام انتظامیہ انہاں دے معاونین محفل پاک دے شرکاء ثنا خوانان شیریں لسان سادات کرام علماء کرام جتنے بھی شعبہ زندگی نال نبی علیہ السلام دے غلام تعلق رکھن والے اس محفل وچ آئے نے مالک سب نو دوواں جہاناں دیاں عزتاں عطا فرمائے احباب ذی وقار میں کافی سارے نام نہیں لے کیونکہ اشتہار میرے اگے نہیں تے اشتہار میرے اگے ہوندا بھی تے اشتہار دے ہوتے انہاں لوگاں دے نا نہیں ہوندے جڑے درویش اشتہار لاون والے ہوندے نے انہاں نو بالکل جناب اعلیٰ نظر انداز کیتا جاندا ہے نہ انہاں نو ٹی وی جاندا ہے نہ ریڈیو جاندا ہے نہ اخبار جاندا ہے کوئی نہیں جاندا انہاں چوں بس جاندا ہے یا نبیاں دا سردار جاندا ہے یا جگ دا پروردگار جاندا ہے میں انہاں سارے بچیاں جواناں واسطے دعا گو ہاں جنہاں دی محنت کاوش دا نتیجہ ہے کہ یار اتنا دور دراز پنڈ وچ اے جگہ تنگ پہ گئی ہے تھوڑی ہو گئی ہے حضور دے غلام جناب اعلیٰ بڑی تعداد دے اندر کھڑے ہوئے نے اے تہاڈی محنت دی علامت ہے نا جناب اعلیٰ اور انہاں لوگاں دی جنہاں نے اپنے تمام ضرورتاں نو ایک پاسے رکھ کے اپنے پیٹ کٹ کٹ کے سرکار دی محفل سجائی سال بعد آقا دی محفل وچ اتنے خوبصورت ثنا خوان بلائے میرے تو بعد بھائی فاروق مہروی صاحب ساڈے تمام جناب اعلیٰ تمام نامور ثنا خوانان شیریں لسان اپنی اپنی حاضری پیش کرن گے اور گل صرف اتنی ہے اور پیر نصیر الدین نصیر نے فرمایا سی درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے ہے غرض دید سے یہاں کام تکلف سے نہیں خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ میں بہت جلدی آیا اور یقینی طور دوتے میں نو تقریر بھی اسے لحاظ نال کرنی چاہی دیئے کیونکہ میرے تو بعد ایک پورا سیٹ اپ موجود ہے تے بالکل بندے نو ایسا نہیں کرنا چاہی دا کہ بعد اچھے محسوس ہوئے کہ بعد والے بندے یہی کہندے رہن کہ جناب اگلی دفعہ کدی دا سامنا نہ ہی ہوئے تے چنگا ہے میں بالکل اپنے سارے کلیگ اپنے سارے ساتھیاں دی مجبوری انہاں دے وقت نو سمجھ دے ہویا چند گزارشاں تواڈے سامنے کرنیاں نے پینڈو ہونا جرم نہیں ان پڑھ ہونا بھی جرم نہیں جرم ہے کہ کلمہ پڑھ کے اپنے نبی نال غداری کرے غریب ہونا جرم نہیں کچے گھارے چ رہنا جرم نہیں جرم ہے کہ گھر کچا ہوئے یا پکا ہوئے تے جناب اعلیٰ بندے دا ایمان ان دیاں سوچاں نالوں زیادہ کچا ہوئے اے جرم ہے اس واسطے ساڑھے بڑے کہندے نے کہ گناہگار کے لیے معافی ہے غدار کے لیے معافی نہیں ہے اس واسطے تھے جتنے بھی حضور دے غلام بیٹھے نے میں انہاں تک بس پیغام پہنچا آیا نبی پاک دے میلاد دا مہینہ شروع ہویا ہے ہر گلی کوچے چ میرے آقا دے نعرے لگ رہنے اور لگ دے رہنے نے انشاءاللہ اور اے او ذکر جن دی رفت دا جن دی بلندی دا وعدہ رب کریم نے کیا تسی دیکھو نا اسی چھوٹے ہوندے سن تے محفلاں ہوندیاں سن صرف بڑے بڑے شہراں وچ وہ میرے رنگے پھر پڑھن لگ پے مدرسے وچ اسی سوچدے ہوندے سن کہ یار اتنے خطیب پیدا ہو گئے نے بنے گا کی تے کیویں پوری ہوے گی تے یار حیرت دی بات ہے میں آج سوچ کے حیران ہونا کہ خطیب اتنے بڑھ گئے خطیب اتنے ہو گئے کہ خطیب تے ربیع الاول کی مصروف ہوندے نے خوشبو والا ویلا نہیں ہوندا اے او برکت والا مہینہ مولانا خورشید ملت رحمت اللہ تعالی علیہ سرائکی پٹی دے بڑے بڑے خطیب سن تے او ایک جملہ فرماندے ہوندے سن انہوں نے کہا اوئے تانوں کی پتہ ربیع الاول کیڑا مہینہ ہے اے او برکت والا مہینہ ہے پورا سال جنوں کوئی نہ بلاوے انہوں بھی دعوت دینا سے لوگ آ جاندے بلکہ وہ سرائکی ایک جملہ بول دے ہوندے سن انہوں نے کہا ربیع الاول تے کہانی بھی کجلا پا لیندی انہوں نے کہا جناب جنوں کوئی نہ ویکھے انہوں بھی کہندے مولوی صاحب تسی آنا یار ساڈے گھر حضور دا میلاد ہے تسی آنا جی ثنا خان مصطفیٰ ساڈے گھر حضور دا میلاد ہے آج ثنا خان بیزی نے نقیب محفل بیزی نے آج جناب اعلیٰ قاری صاحبان بیزی نے لیکن میرے آقا دی محفل پہلے اگر 10 ہونی سن تے آج 100 ہو رہی ہیں روز بروز پہلے کوئی وقت ہونا سی کہ تحصیل ضلع دے اندر ہوندی سی جناب اعلیٰ 60 محفل 100 محفل ہون تے پنڈ پنڈ شروع ہو گئی ہے گھر گھر شروع ہو گئی آئیے جی اللہ دا قرآن پڑھیے
محبت نال سبحان اللہ کو بندے بھی ویکھو ہے کہ بھی ماشاءاللہ دیسی بندے ہو پنڈاں والے بندے اسی شہراں والے بندے پیسے بھی دینے ہیں نا تے اون دے باوجود بھی دودھ خالص نہیں لبدا تے تانوں اللہ نے خوراکاں بھی خالص دتیاں تے تہاڈی سبحان اللہ مولوی تک بھی نہ پہنچے تے ویسے حیرانگی والی گل ہے اس واسطے میں تہاڈا مہمان ہاں جے میں تہاڈے نال گلا نہیں کرنا تے کدے نال کرنا میں تہاڈے تو مدرسے دا چندہ منگن نہیں آیا حضور دی عزت واسطے تہاڈی توجہ منگن آیا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے محبوب اساں تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند فرمایا ایک مقام تے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ انہاں جچک دے اندر اج محمد عربی دے غلاماں نے جناب اعلی محفل سجا کے پیغام دیتا ہے کہ بھاویں اسی پنڈ والے ہاں بھاویں اسی شہر والے نہیں ہیں بھاویں یونیورسٹیاں تے کالجاں دی جناب اعلی سہولتاں ایتھے نہیں ہیں لیکن ایک چیز ضرور ہے جناب اعلی ایتھے سڑکاں کچیاں ویکھے گا پر ایمان شہراں نالوں پکے ویکھے گا ایتھے جناب اعلی غیرت ایمانی شہراں والیاں تو کسے صورت بھی گھٹ نہیں ہونی ایتھے نبی پاک دے نام تے سر دے دا جذبہ کسے صورت کب نہیں ہونا اے وارث نے جناب ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کون جناب ظاہر او پینڈو تے دیہاتی جڑا سونے نبی دی بارگاہ وچ پینڈ دیاں سبزیاں لے کے آون والا تے جدوں پینڈ جاندا سی حضور انہوں شہر دیاں چیزاں لے کے دینے سن تے حضور فرماندے سن تو ساڈا پینڈ میں تیرا شہر وہ ساڈا پنڈ اسی تیرے شہر اے وارث نے جناب اعلی اس جناب ظاہر دے جدے اکھاں تے ہاتھ رکھ کے جناب اعلی رسول عربی نے پچھو تے پچھے دس میں کون حضور دے ہاتھاں دی جناب اعلی نرمی تے جناب اعلی خوشبو محسوس بھی کر رہے ہیں لیکن بول دے نہیں تاکہ جتنی دیر آقا دے ہاتھ میری آنکھاں تے رہن گے اتنی دیر تک مینوں برکتاں ملدیاں رہن گیا او جدے ہاتھ لگ جاون آٹے نو آٹے دے پیڑے نو او جناب سیدہ ایسا تندور چنو لاوی دے دیا نے باقی روٹیاں پک جان دیا نے تو دے وچوں میں پانی دے قطرے ڈگ دے رہنے نے تے سوچ دے نے جڑے آٹے دے جناب اعلی او پیڑے نو ہاتھ لگ جائے او نو اگ نہیں لگ دی ظاہر دی اکھاں نو رسول اللہ دا ہاتھ لگ جائے اکھاں کیویں سڑ سکدیاں نے اسے واسطے کہندا حضور مینوں پتہ نہیں ہے آقا میں نو پتہ نہیں ہے پھر جناب اعلی میں ہاتھ دبائی بھی کھڑا ہے ہاتھ دے اتے ہاتھ جناب اعلی رکھ کے نالے دباندہ بھی ہے نالے کہندے دسو جی تسی کون ہو دسو جی تسی کون ہو تے پھر میرے کریم آقا دو عالم نے جس ویلے جناب اعلی اندے چہرے تو ہاتھ ہٹایا آیا میرے آقا دے ہاتھ چمدا آیا میرے کریم نبی نے محبت میں فرمایا آیا میرے آقا نے فرمایا ظاہر میں تینوں ویچن لگا میں تینوں ویچن لگا کہندے حضور میرے جیسے دیہاتی نو ویچو گے میرے جیسے پینڈو نو ویچو گے کون تانوں پیسے دے گا میں تے بڑی چھوٹی قیمت والا ہوا تیری تے بڑی ہلکی جی قیمت تانوں ملے گی تے میرے آقا دا دریا ہے رحمت جوش چ آ گیا ہے ہوے پینڈو تے گل عشق دی کرے وڈی میرے آقا تے پیمان عشق والے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اوتھے کوٹھیاں تے مربے نہیں دیکھے جانے اوتھے جناب اعلی بنگلے نہیں دیکھے جانے اوتھے کروڑاں تے ارباں دے بینک بیلنس نہیں دیکھے جانے اوتھے تے محبت دے پیمانے دیکھے جانے فرمایا تو کہنا ہے کہ تیری قیمت تھوڑی ہے لوگوں دے نزدیک تھوڑی ہو سکتی ہے رب دے نزدیک تو بڑا مہنگا ہے اللہ دے نزدیک تو بڑا قیمتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں جناب اعلی پنڈ والے ہو تو سب میرے آقا دے محفل لے جا کے میرے سونے نبی دی محفل سجا کے دنیا نو پیغام دیتا ہے حتیٰ کہ گیرٹ ولڈر جیسے اس گستاخ کمینے نو پیغام دیتا ہے اور کمینے تو ساڑھے آقا دی توہین کر کے کی سمجھنا ہے کہ مسلمان تینو بھل جاور گئے جس دن تو کسے محمد عربی دے سچے فقیر دے ہتھے چڑھ گیا تیرا حشر ہو کرن گئے تیرا راج پال دا علم الدین نے کیتا سی تے شیطان تاثیر دا ممتاز قادری نے کیتا سی تے تینو دستے ہوئے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا
सर तन से जुदा, गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। यही पैगाम देने वास्ते आए ने। असी पेंडू ते की होया, असी जनाब कच्चे घरां वाले होए ते की होया, कच्चे रावां ते पगडंडियां वाले होए ते की होया, असी वारिस हां उस इश्क दे जेड़ा इश्क जनाब आला जनाब माउस ते मुहब्बत दे जनाब आला मां प्यो ने उन्हां दे अंदर उडेले आए। असे बच्चे मैं इन्हां वास्ते गल करना चाहना वा, छोटे छोटे बच्चे ये सब मेरे आका दी महफिल विच आए बैठे। मैं कहना चाहना हजूर दे गुलामो, इन्हां नू कदी आम ना समझिया करो, इन्हां नू कदी निक्का जा बाल समझ के नजरअंदाज न करया करो। ये वारिस ने जनाब आला जनाब महाज ते मुअव्वज़ दे कौन जनाब आला मदीने दे खेती बाड़ी करन वाले जनाब आला दो निक्के बच्चे अजे दाढ़ी मुछ भी नहीं आई ते जनाब आला बदर दे अंदर मेरे करीम आका दे नाल तुर पे ने जनाब वड्डे नू मेरे आका ने सिलेक्ट कर लिया ते निक्का कहना है हजूर एक उम्र च वड्डा है दा मैनू ज्यादा आंदे कहना जी हुजूर तुसी कुश्ती करा लो, साडी कुश्ती करा लो जनाब आला। जिस वेले कुश्ती दा जनाब आला आर्डर मिलदा है फिर की होंदा है ए जनाब आला बच्चा अपने वड्डे भाई दे हत्थां विच हत्थ पा के नाले ओनू कान च कहंदा है, कहंदा तू ते मकबूल हो गया है, इथों रद्द नहीं कीते जांदे, अज मेरे वास्ते कंड ला दे अपनी, चलो मेरी भी हाजरी लग जाएगी। ए वारिस ने बच्चे उन्हां जज्बे वाले गैरतमंद बालां दे कि जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ तू पुछदे ने चाचा दस अबू जहल किथे लभेगा। उमरां निक्कियां ते गल वड्डी, उमरां निक्कियां गल वड्डी है कि जनाब आला अबू जहल किथे लभेगा। आख्या ओ मेरे बालो ओ बच्चे तुसी की करोगे। आख्या मेरी मां रोंदी है ते कहंदी है ओ गुस्ताख साडे नबी नू गालां कढदा है, मेरी मां रोंदी है ते कहंदी है ओ साडे आका दी तौहीन करदा है। मां नाल वादा करके आया अम्मा या फिर अज असी नहीं आओ नहीं है, तू बस मैनू इजाजत दे असी दोवां जाना है। अज असां मां दी अख ठंडी करनी है, अज गुस्ताख रसूल दा किस्सा पाक कर देना है, अज दस देना है। उम्रां छोटियां ने, इश्क छोटा नहीं है, इश्क छोटा नहीं है। इस वास्ते वारिस शाह फरमांदे ने लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। हाथ चुको पता लगे हुजूर दे दीवाने बैठे ने। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। आइए जनाब आला वारिस शाह फरमांदा है कि जेकर यार दे नाम दा मिले ताना झोले पालिए थले सटिए ना जेकर यार दे नाम दी मिले सोली ओ झूठा ले लिए पीछा हटिए ना। दोवें निक्के बच्चे आके अबू जहल दी जनाब आला सवारी ते हमला कर देना, घोड़े दियां लत्तां वड़दे ने ते जमीन ते आपे आया पै दर पै वार कीते ते जिस वेले ओदी रूह निकलन लगी पता ने आखिरी जुमला की बोलिया, कहंदा ऐ काश मैनू कोई मक्के दा अमीर बंदा मारदा मैनू दुख ना आंदा, मैनू पिंडू मार गए, मैनू खेती बाड़ी वाले किसान ते जट मार गए, मैनू जनाब आला दिहाड़ी मैनू जनाब आला खेतां विच काम करन वाले मार गए। मैं कहना चाहता पिंड च रहने वाले हो
پنڈاں وچ رہنا جرم نہیں بھاویں پنڈ وچ رہو بھاویں شہر وچ رہو مصطفیٰ دے عشق سرشار ہو کے رہو کہ دنیا نو پیغام جانا چاہیے اے او حضور دے غلام نے جڑے سونے تے جاگدے اپنے آقا نال وعدہ کردے نے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا کناتا کھول دیو جی ساری ہیں پیچھے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفہوم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں تاجدار ختم نبوت زندہ تو میں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد میں ایک پیغام دیوان آیا کہ عام لوگ نہیں ہے حضور دے غلام رات نو اس ویلے جناب اعلیٰ جے محفل شروع ہو رہی ہے تیاراں دا ٹائم ہو گیا ہے اجے صداخانی بھی باقی ہے اجے جناب اعلیٰ بیان بھی حضرت دا باقی ہے اجے نقابت دے جوہر بھی باقی ہے اجے سلام دیا پر نور فضامہ بھی باقی ہے اتنی دیر تک روٹی تے بوٹی تے جناب اعلیٰ اتنی دیر تک حلوے دیا پلیٹاں نہیں بٹھا سکتی ہے اتنی دیر تک حضور دا پیار ہی ہے جڑا بٹھا سکتا اتنی دیر تک میرے نبی دی محبت ہی ہے یا اس قوم نو بٹھا سکتی ہے دیتے کتنے نے لوگ حضور دے غلام جڑے کرسی بغیر بیندے نہیں جڑے پلنگ بغیر بیندے نہیں جڑے جناب آلا او بیٹھ بغیر بیندے کوئی نہیں تھلے بیٹھے نے میرے رنگے مولوی نو جناب آلا سٹیج تے با کے داد بھی دے رہے ہیں عزت بھی کر رہے ہیں وجہ کیا وجہ اتنی ہے کہ جناب اعلیٰ حضور دی گل سنی ہے حضور دی گل سنی ہے مولوی صاحب حضور دی گل سنا میرے آقا دی گل سنا میرے مولا دی گل سنا میرا سینہ ٹھنڈا ہویا میں کہنا چاہنا جناب اعلیٰ پہلے میں بچیاں دی گل کی تھی بچے بھی عام نہیں اے وارث نے جناب اعلیٰ حضور دے عشق دے میں جوانہ دی گل کی تھی اے جناب اعلیٰ وارث نے جناب اعلیٰ جناب ظاہر دے اس عشق دے میں بڑھیاں نل مخاطب ہونا چاہنا ہوا کہ جناب اعلیٰ جتنے بزرگ بیٹھے نے داڑھی چٹی ہونا جرم نہیں بندہ بھاویں بڑھا ہوئے ایمان جوان رہنا چاہیے کچھ بولیے ایمان جوان ہونا چاہیے حضرت مقداد بولے سن جدو میرے کریم آقا بدر وال جاون لگے تے پتہ ہے کی فرمایا رائے پوچھی کی خیال ہے توڑا 80 سال عمر جناب مقداد دی ہمیں گوڑیاں تے قبلہ ہاتھ رکھے آئے ہاتھ کم رہنے بڑھاپے دی وجہ تو جناب آنا کھڑا ہو کے کہنا ہے حضور میں موسیٰ دی قوم نہیں اسی سارے قوم موسیٰ نہیں جڑے آکھن گے تسان جا کے لڑو یا توڑا خدا جا کے لڑے حضور میں لڑاں گا تلوار ٹوٹ جائے گی تے سوٹی چک لواں سوٹی ٹوٹ جائے گی تو پتھر چک لواں گے پتھر رہ جاون گے ختم ہو جاون گے تے اپنا سینہ آگے کر دے ایتھے حضور دے جتنے غلام بیٹھے تھے کتنی واری تساں واقعہ سنیا ایک کتنی واری مولویاں سنایا اساں بھی سنایا کہ جناب اعلیٰ حضرت قتادہ حضور کو لائے اکھ لے کے کہندے حضور اکھ نکل گئی ہے حضور نے فرمایا اکھ لینی کہ جنت لینی ہے کہندے حضور اکھ میں منگی ہے جنت تسی دے دیو واقعہ بڑی واری سنیا کدی یہ بھی مولوی کولوں پوچھ اکھ نکلی کیویں ہے کدی یہ بھی اللہ یا لبیک 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 یا رسول اللہ آج کو پتہ لگے حضور تے دیوانے بیٹھے نہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کچھ بولو جی اچھا کوئی نہیں بیٹھ جاؤ ممتاز حسین قادری ممتاز حسین قادری ممتاز حسین قادری ممتاز حسین بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار زندہ باد زندہ باد زندہ بھائی ہاتھ چکو سارے حضور کے دیوانے بیٹھے نے لبئی 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 یا رسول اللہ لبئی 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 یا رسول اللہ لبئی تاجدار ختم نبوت زندہ اے کیمرے والا بھائی تو ہے میرے شہزادے ہے جدوں کوئی مولوی یا نعت خان پانی پین لگے نا کیمرہ بھی تھوڑا ادھر ادھر کر لیا کر تو تے جویں میری آخری وصیت سنن لگے یار اے کیڑی بات ہوئی کہ تسی ساڈے ہن گھٹ بھی ریکارڈ کرنے نے اچھی سبحان اللہ بولو تے تسی نا مہربانی کریا کرو کہ نقیب یا نعت خان یا مولانا اے بیچارے نو اے بھی بندے نے انہاں نو پیاس لگدی ہے تھک جاندے نے خشکی ہو جاندی ہے تہاڈی بڑی مہربانی اللہ تعالی جزا دے تھوڑی زحمت کر لیا کرو اچھی سبحان اللہ میں کہ سونے ہو اے تے کئی باری ایسا بیان کیتا کہ اکھ انہاں منگی میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لا کے اکھ لائی تے کہندے نے جڑی پہلے اکھ سی ہوندے نالوں او اکھ زیادہ روشنی دیندی سی جنوں حضور دی پاک لب لگی سمجھ آئی لیکن اے بھی تے پوچھو نا یار کہ اکھ نکلی کیویں آئے ہاں ہاں اے میں اس واسطے سنان لگا سنان دا کوئی نہ لیکن سڑا اس واسطے رہا کہ ساڑی قوم اس واقعے نو صرف ایک معجزہ دی حد تک سن کے سائیڈ تے ہو جاندی ہے لیکن اے نہیں دیکھ دی کہ اس کریم آقا نال 1.25 لاکھ صحابہ نے وفا کنج کیتی ہے سمجھ آئی آج یار 2 ٹکے دا بندہ جنہوں گھر دوجی یاری سالن نہیں لبدا وہ بھی صحابہ دے ہوتے بک بک کر دے وہ بھی حضور دے صحابہ دے بارے زبان درازی کر دے آئیے کہندے نے میں دیکھیا میں تیر کسے چھوڑے ہے تے انہ تیر جناب اعلیٰ سرکار والا آ رہے آئے ہائے کہندے نے میں روک ہاتھ نال بھی سکدا سا اے حضرت قتادہ کہندے نے میں روک ہاتھ نال بھی سکدا سا لیکن کہندے نے میں ڈر گیا کہ یار کدھر مس نہ ہو جائے تے کہندے نے پھر میں ہاتھ بھی انج کر لے تے نال منہ بھی اگے کر آئے ہائے اے صرف دسیا جا سکدا ہے اے محسوس کیتا جا سکدا ہے اینو کما حق ہوئے دی ترجمانی نہیں ہو سکتی کہ بلا سدھا تیر آ رہا ہوئے تے کوئی ہاتھ بھی انج کر دے تے نال منہ بھی اگے کر دے اے میرے مصطفیٰ دے وفادار صحابہ نے جڑے انج کر دے نے اور میں کہنا چاہنا حکمرانہ نو کہ قبلہ انج موت دے منہ جناب اعلیٰ منہ پا کے گل کرن والے نو رب عزت دیندا ہے سمجھ آئی اے نہیں کشمیر دیاں دھیاں مردیاں رہن بیٹیاں اجڑدیاں رہن ماواں لٹدیاں رہن تے تسی میچ کراندے رہو تسی آکھو جناب اعلیٰ ہم تو جناب اعلیٰ وہ کالی پٹی بن کے تسی آکھو دھیاں انج آزاد ہونی پھر کہنا ہماری معیشت کمزور ہے 8 تلواراں وہ بھی زنگ آلود تے دندانے نکلے ہوئے باقی کسے کل سوٹیاں نے کسے کل پتھر نے 313 بندے 1000 دے مقابلے میرے آقا لے کے گئے نے کہ نہیں لے جتنے بھی بیٹھے نے تسی اپنے آپ تو پوچھو کتنی باری تساں بدر سنی ہے اپنے آپ تو ایک سوال کرو جڑے نبی دی آمد دے جشن منا رہے ہو وہ سونا نبی سانو غیرت دے درس دے کے گیا ہے کہ نہیں دے کے گیا اوچی بولو جی دی آمد تے لائٹاں جناب اعلیٰ لگ رہی ہیں وہ صرف اے بتیاں دی روشنی دے کے گیا ہے کہ ہدایت دی روشنی بھی دے کے گیا ہے اوچی بولو ایہی پیغام دینا چاہنے ہو پھر کہتے ہیں مولوی بہت سخت باتیں کرتا ہے مولوی کچھ نہیں کہتا مولوی صرف اتنی گل کرتا ہے جس سونے نبی دا سا کلمہ پڑھے آئے اس رحمت للعالمین نے سانو غیرت دا درس دیتا ہے اور جناب اعلیٰ اس کریم نے سانو دکھایا ہے 313 بندے 1000 دے مقابلے لڑ کے 17 نو مار بھی آئے نے 70 گرفتار بھی کر آئے نے تے فتح بھی کر کے آئے تے قیامت تک دے مسلمانانو دس گئے او قیامت تک دیاں سیاسی مذہبی تنظیمانو دس گئے او بلے تیر تے نون تے لبے کالے ساریانو دس گئے کہ جناب اعلیٰ جدو اس
اسلام دی عزت تے حرف آ جائے پھر جناب اعلیٰ اصلے دی کمی دا بہانہ نہ کرے آ جائے پھر معیشت دا بہانہ نہ کرے آ جائے پھر جناب اعلیٰ نہ کیا جب پیسے کم ہے پھر میدان دے اندر اتر جائے آ جائے ایک گل ملا کرے میرے جیسا تے لوگ آکھن گے مولوی نے کیسی بات کی علامہ اقبال تو پوچھی اقبال فرماتا ہے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کرے ارے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کرے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی میں بس اتنی گل ادھر بھی آ رہے ہوں بس یہی گل ہاتھ جوڑ کے کرنے ہوں ساڑھے نل ناراض ہو جانے ہیں مولوی سخت باتیں کرتے ہیں یہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتے یہ ٹی وی پہ موقف نہیں دے سکتے ٹی وی پہ ناچ گانا ہو سکتا ہے ٹی وی پہ ہندو اداکاروں کی سالگرہ دکھائی جا سکتی ہے لیکن رسول اللہ کی عزت میں لگنے والا لبیک کا نعرہ نہیں دکھا سکتے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی آواز نہیں سنا سکتے میں انہوں لوگوں کو کہنا چاہنا تسا جناب اعلیٰ جو مرضی کرو پر اتنی گل تانوں دسنا چاہنے ہو ایوانوں وچ بیٹھا لو عزت چاہنے ہو تے قرآن نے عزت دا رستہ دسیا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے عزت ایمان آلیاں واسطے جدو تک اللہ رسول دی عزت دی گل نہ کرے گا ادو تک مومن نو کدی عزت نہ ملے گی اسی واللہ تاڑی عزت جانے ہو حکمران ہو تسی غلط فہمی دا شکار ہو لبیک علی تاڑے دشمن نہیں ہو اسی سانو سندے راہ لانا چاہنے ہو تسا نکلو حضور دی عزت واسطے تسا نکلو کلمہ پڑھنا لیاں بیٹیاں دی عزت واسطے تسا نکلو کشمیر دی ماں بیٹی واسطے تسا نکلو 16 سال دی دی بیٹی واسطے جنہی عزت سری نگر تے انتناب تے بارہ مولا میں لٹی گئی مسجد دے اندر تے سپیکر بھی چلائے گئے تے ہو دیا چیخاں بھی سنائیاں دیتی سنائیاں گئی ہے کوئی محمد بن قاسم تے آ جائے ہے کوئی جناب اعلیٰ صلاح الدین ایوبی تے آ جائے لیکن ہے افسوس ہو مسلمانوں جس قوم دے جوانوں دے موبائلوں وچوں ہندوؤں دی فلم نہ نکل سکی انہیں کیڑے منہ نال جناب اعلیٰ کشمیر وچوں ہندوؤں نو باہر کڈنا سی جنہیں موبائل وچوں ہندوؤں دے گانے نہ نکل سکے ہندوؤں دے میچ نہ نکل سکے ہندوؤں دی رسماں مسلمانوں دی شادیاں چوں نہ نکل سکیاں مہندی تے مایوں تے دودھ پلائی تے جوتا چھپائی اے ساری رسماں ہندوستان والی جدوں مسلمان تے ویڑے وڑ گئی اور جدوں اپنے گھر وچوں رسماں ہندوؤں دیاں نہ کڈ سکیا اے کیڑے منہ نال کہندا ہے کہ میں جناب اعلیٰ ہندوؤں نو کڈ دیواں گا کشمیر وچوں نہ کشمیر وچوں ہندو نکل سکدے نے پر اس ویلے نکل سکدے نے جدوں ساری قوم بھاویں بلے والا تیر والا نون والا لبیک والا اس گل تے کٹھے ہو جاون جناب اعلیٰ جو گل قبلہ امیر المجاہدین کر رہے ہیں کہ پاکستان نچن ٹپن واسطے نہیں آیا بلکہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہاتھ کھڑا کر کے اللہ دی ضرب لاؤ پتہ لگے ویڈیو بن رہی ہے میرے آقا دے ہر غلام دائے نظریہ آیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا یہی پیغام دے بنایا اچھا اونچی بولو سبحان اللہ آئیے جناب اعلیٰ پیغام جس ویلے قوم نو سمجھ آ گیا واللہ تسی دیکھو گے منظر بدل گئے نا واللہ سی جناب اعلیٰ یہی چاہنے ہو سارے سیاسی لوگ میں بیٹھے نے پر ایک گل سنو واللہ لبیک چاہ دیئے دھی بھاویں
بلے والے دی ہوئے ہمیں نون والے دی تیر والے دی لبیک والے دی تھی بہن سارے دی عزت محفوظ ہونی چاہیے ماں بہن بیٹی سارے دی عزت آبرو نال رہنی چاہیے لیکن ساڈی گل نوں دہشت گردی کہندے نے وجہ کیا ہے اسی اتنا کہنے ہو کشمیر نو شارک کہندے ہو تے شارک 3 مہینے تو وڈیندی پئی ہے او جدوں شارک وڈی جاندی ہے پھر لتاں باواں وڈنیاں کوئی مشکل نہیں ہوندی بچا لو کشمیر نو بچا لو تو دیاں ماواں بہناں نو تاکہ لاہور تے پنجاب تے جناب اعلی میاں چنو دی بیٹی بھی بچ جائے تاکہ پنجاب تے بلوچستان تے سندھ دی بیٹی بھی بچ جائے تاکہ بچ جائے بیٹی جناب اعلی کلمہ پڑھن والے دی تاکہ بچ جائے ماں کلمہ پڑھن والے دی او مسلمانوں ہاتھ وچ سوٹیاں لے کے پتھر لے کے جے ہندو فوجیاں کے ماواں ہی لڑنا سی پھر غوری ابدالی بناون دا کی فائدہ پھر مینوں دستے صحیح میرے فوجاں بناون دا کی فائدہ پھر دستے صحیح او مسلماناں اے جناب چنگی تیارے خریدن دا کی فائدہ تو ساڈی وجہ تو نہیں اپنی وجہ تو ہی سوچ لے اقبال کہندا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی ارے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن کہندے جناب یہ کیسے ہوگا یہ کیسے عزتیں ملیں گی میں کہ قرآن نے وال دسے اچھی بول ذرا سبحان اللہ قرآن نے وال دسے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین عزت اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے تے ایمان والےاں واسطے یہی پیغام دے بنایا عزت لبدی ہے غیرت اچھی بولو عزت لبدی ہے جناب اعلی غیرت دے نال میں نہیں کہندا علامہ اقبال غیرت مندو بول پو سبحان آہا کدی وقت سی پنڈاں دی غیرت دائی عالم سی بس ٹائم میں نو دس میں اگر اچھا اچھی بولو سبحان اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت عزت درستہ جناب اعلیٰ ایک کوئی ہے کہ مسلمان غیرت مند ہو جائے اچھی بولو بے غیرت بندے دی کدی عزت نہیں ہوتی سمجھ آئی عزت غیرت مندہ نہیں ہوتی اقبال بولے آئے اجازت ہوئے تو پڑھ ویسے میرے نال گیلا بڑا کر دینا نے کہا جی حضرت پنڈاں دا موقع ہوندہ ہے ایتھے میاں صاحب پڑھو وارث شاہ پڑھو اقبال کیوں پڑھ دیو میں کہ یار میرے کالج تے سکولان دے بچے بیٹھے ہوندے میں صرف انہاں بالاں نو دسنا چاہنا پترو ایک مولوی دا انوکھا نظریہ نہیں جنہیں پاکستان دا خواب دیکھیا سی ہوندا بھی یہی نظریہ صرف انہاں بالاں نو دسنا چاہنا انہاں بچیاں نو دسنا چاہنا میرے ملک دے مستقبلو ساڈی تے جناب اعلیٰ چٹے آ گئے اسی تے جناب آج ہاں تے کل کوئی نہیں تسی میرے ملک دا بھی اثاثہ ہو میرے دین دا بھی اثاثہ تانوں دسنا چاہنے اقبال کی آندہ ہے اچھی سبحان اللہ اقبال فرماندہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردار آئیے جناب اعلیٰ کہ میں پہنا دیئے کہ جس ویلے ایران فتح آئے کہ جناب اعلیٰ دارا دا تاج او لے کے آیا جنہیں دارا نو قتل کیتا ایران دے بادشاہ نو مارے آ ان دا تاج بھی لیا ان دے کنگن بھی لائے ان دی تلوار بھی چکی ان دا سامان اٹھایا سارے دینے آ کے جمع کرا گئے مال
اے شام نو آیا جدو ہنیرا ہو گیا کچھ بولو آئے ہائے ایک کہنا چاہنے ہیں اسلام ایویں نہیں جناب غالب آندہ پہلے اپنے اندر بھی تھوڑی تبدیلی لے آنی پہلے شام نو آیا ہے جدو ہنیرا ہو گیا ہے شام نو آکے جناب آلہ کپڑے ویچ گٹھڑی بنی ہے جڑا مال جمع کردہ ہے ادھر اللہ کے گٹھڑی رکھ کے منہ تے کپڑا پایا ہویا ہے منہ لکایا ہویا ہے جس ویلے ادھر نال گٹھڑی رکھی ہے تے ٹر پہ آئے دور جا کے کہندہ ہے انہوں سنبھال نوی اندے وچ ایران دے بادشاہ دا تاج اندے کنگل نے اندہ سونا ہے اندہ خزانہ ہے ایک کہہ کے جناب اعلیٰ دوڑ پہ آئے پچھو آواز دیتی سپاہی نے او جاندیا نام تے دس جا تیرا نام کی لکھا کہ کیڑا بندہ سی جڑا لکھ دے کے گیا ہے تاکہ تیرا نام تاریخ نوے پتہ ہے اس سپاہی نے کی کیا کہندہ جنہیں نام دے ہوتے تینو تاج دے کے جا رہے ہیں میرا نام بڑے اچھے طریقے نل جان جائے جنہیں نام دے تینو خزانے دے کے جا رہے ہیں میرا نام بڑے اچھے طریقے نل جان جائے قیامت تک دے میرے تاڑے جیسے مسلمانوں دس گئے جڑے 10 روپے فقیر نو دے ورتے سیلفی لے لوڑ جڑے کھانا کعبہ جاورتے سیلفیاں لے جڑے جناب اعلیٰ عید نماز تے جاندے ہیں سٹیٹس لاوڑ ایک ایک چیز دے ہوتے جناب اعلیٰ ساڑھے رنگے مسلمانوں نو شیشہ دکھایا کہ ضروری نہیں ہے ٹی وی ریڈیو اخبار چاہوے تے نیکی ہوئے نیکی ہوئی ہو دی ہے جڑی پروردگار دی نظر چ نیکی ہوئے کچھ بولو جناب میں گل کرنا چاہنا جدو مسلمانوں میں غیرت ہوئے ایمانداری ہوئے دیانت ہوئے تے جس ویلے جناب اعلیٰ احتساب تے ٹیکساں دی بھرمار کر کے گھراں جھاڑو دے منالی اممہ تو بھی ٹیکس لے کے وڈے چوراں کولوں تو کچھ نہ لے آ جائے 350 ارب چوراں نو واپس موڑے آ جائے انج دی پھر ریاست مدینہ کدی نہیں بن دی تسی ناراض ہو گئے ہو تے میں بس کر دیں انج ریاستہ نہیں بڑھ دی ریاست مدینے دی تو بڑھ دی ہے گھر باویں کچا ہوئے ایمان پکا ہونا چاہیے غیرت مند ہوئے دھیاں بھیڑا دی غیرت ہوئے تے بھیڑا تے دھیاں دی غیرت تے مشکل فیصلے کرن دا حوصلہ بھی ہوئے آؤ میں گل کرنا چاہنا گل نو سمیٹیے بھی صحیح اگے بھی لے چلیے اجے بڑی جناب اعلیٰ محفل باقی ہے اجے بڑے جناب اعلیٰ حضور دے غلام باقی نے میں بس اتنا کہنا چاہنا ہے علماء تو پوچھو قبلہ مفتی صاحب دسو اس قوم نو قبلہ کہ بنی قینقاع دے یہودیاں نو کیوں کڈیا گیا مدینے وچوں کیا جناب اعلیٰ انہاں تیر چلائے سن مسلماناں تے کیا انہاں تلواراں چلائیاں سن کس وجہ تو کڈیا سی اگر یہ مسئلہ اس قوم نو سمجھ آ گیا واللہ پورا پنڈ لپیک نل کھڑا ہو جائے گا ایک قوم پوری پاکستانی قوم ہوئے مسئلہ سمجھ آ گیا پوری قوم بابا جی نل کھڑی ہو جائے گی مسئلہ کی بنیا کہ مسلمانہ دی ایک عورت سنیارے کو لائی ہے سنیارے کو لا کے جناب اعلیٰ کو سونے دا کوئی زیور بنوان دا آرڈر دیتا بیٹھی سی تے جناب اعلیٰ نقاب کر کے منہ چھپا کے تے پچھوں ایک یہودی نے آکے ہوندی چادر تے پیر رکھ لیا شرارت کر دیا ہویا تاکہ جس ویلے اٹھے گی یہ چادر جناب اعلیٰ اتر جائے گی تے جس ویلے جناب اعلیٰ چادر تے پیر رکھ کے کھڑا ہے تے مسلمان بیٹی بہن اٹھن لگی ہے تو دے پیر دی وجہ تو جناب اعلیٰ وہ دی پیپر دگی ہوئی ہے جس ویلے تے یہودی تاڑی مار کے ہسے آئے جدو یہودی نے تاڑی ماری ہے اتھو گزر رہا سی ایک مسلمان اے غیرت اللہ سی گزر رہا سی مسلمان برداشت نہیں ہویا ساڑی بہن دی چنی اتر جائے ساڑی بہن دی چادر اتر جائے مسلمان بہن ماں دیا چادر تے یہودی پیر رکھ دے کہ میں برداشت ہوئے انہیں ماری تلوار یہودی دا سر اڑا دیتا یہودی آگے مقدمہ لے کے حضور دی بارگاہ تو آڑے بندے جناب اعلیٰ ساڑے بندے نو قتل کیتا ہے لہذا یا بندہ مارو یا جناب اعلیٰ ساڑے بندے دے بدلے خون بہا دیت ادا کرو سوٹ ادا کرو جس ویلے جناب اعلیٰ میرے کریم آقا نے انہوں طلب کیتا فرمایا کیوں مارے کہنے حضور اور بھی کوئی آدھا ہم نوا میں انہوں ڈا دینا سی حضور انج جناب اعلیٰ ساڑی بیٹی دی چادر تے انہیں پیر رکھیا انج انہوں بے پردہ کیتا جناب اعلیٰ انہوں تے تاڑیاں مار کے ہسے آئے اس واسطے میں دی گردن اڑائی
اس ایک گل تے میرے نبی نے فرمایا پورا علاقہ پورا قبیلہ نکل جاؤ ساڈے مدینے وچوں ایتھے جناب آلا جدے بے غیرت نہیں رہ سکدے انہاں نوں مسلمان بہناں دیاں دی عزت دا لحاظ نہ ہویا او مسلمانو میرے چوڑے ہاتھ دیکھو اج کتنیاں چنیاں فلسطین وچ روز لیندیاں نے کتنیاں جناب آلا چادراں اج کشمیر وچ اتردیاں نے او کشمیر فلسطین برما یمن شام افغانستان نو کی رواں خیبر تو لے کے کراچی تک میرے پاکستان دے اندر کتنیاں مسلمان بہناں تے بیٹیاں اج جناب اعلی عزت ویچ کے روٹی خریدن تے مجبور ہوئیاں پیاں نے ماں عزت ویچ کے بچے دا دودھ خریدن تے مجبور ہوئی پئی ہے بیٹی عزت ویچ کے اپے دی دوائی خریدن تے مجبور ہوئی پئی ہے خدا دا واسطہ جے اس درد نو سمجھو مسلمان بھکا تے غریب ہو سکدا ہے مسلمان پیسے بغیر جی سکدا ہے گھر دی چھت بغیر جی سکدا ہے پر میلاد والے نبی نو منن والا غیرت دے بغیر نہیں ہو جی سکدا غیرت بغیر نہیں ہو جی سکدا یہی پیغام دینے تے جناب اعلی سوال بھی کرنے کیا کشمیر دی بیٹی دا لہو کیا یہی تقاضا کر رہا سی کہ قذافی سٹیڈیم میچ کرایا جائے کیا یہی تقاضا کر رہا سی کہ جناب اعلی پاکستان دے اندر تساں جناب اعلی کشمیر دا ایشو ہی فراموش کر دے ہو آزادی مار جا رہے آئے اے جی کنٹینر انہوں روکن واسطے لگے آئے اے جی جناب حکومت کہہ رہی ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے سارا میڈیا ادھر لگ گیا دس کشمیر دی تھی دی گل کنے کرنی ہے اس ماں دی گل کنے کرنی ہے سارا میڈیا ادھر لا دیوان آلے ہو اور بیٹیاں بھولن آلے ہو کرتار پر بارڈر تے نچن آلے ہو تے جناب اعلی نیلم بیلی دے کشمیریاں دے لہو نو بھولن آلے ہو اے چیزاں کدی تانوں تاریخ معاف نہیں کرے گی آج بھی لبیک تانوں ایسے طرف بلا رہی ہے اور 2 نومبر نو مینار پاکستان تیسے فکر نو سمجھاون واسطے بلا رہی ہے پاکستان دی عزت نچن ٹپن وچ نہیں پاکستان دی عزت جناب اعلی غیراں دے اگے جھکن وچ نہیں پاکستان دی عزت محمد عربی دی غلامی دے اندر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ یا رسول تاجدار ختم نبوت بس یہ آخری شعر تقریر میری ختم ہے میں یہی پیغام عوام نو خواص نو سارے نو دے رہے ہوں تے پولیس والے بھائیاں نو ہی دے رہے چوراں نو چھڑ کے ڈاکواں نو چھڑ کے بدماشاں نو چھڑ کے جو مولوی لبا لبا کالا پرچے کر کے جناب اعلی دکھ نہ دیو مہربانی فرماؤ ایک گزارش ہے اگر سمجھو تے اسی پولیس والے غازی ممتاز حسین قادری دا نعرہ ہی تانوں سنا رہے جڑا انہیں پھانسی دے پھندے وال جاندے ہوئے لایا ہے اگر سمجھو تے اساں او نعرہ سنا رہے ہیں تسی ساڈے نال کھڑے ہو انج نہ کرو حکومتاں تے آندیاں جاندیاں اج ہیں کل کوئی نہ تساں سارے نال برابر سلوک رکھو بھاویں حکومت ہوئے اپوزیشن ہوئے سب نال برابر دا پیار کرو سب نو جناب اعلی ایک جیسی نظر نال ویکھو مینوں یاد ہے جناب اعلی اس منڈے دا جملہ جڑا تھانے وچ نعرے لا رہا سی تے تھانے دار کہندا ہے مولوی ذرا حوصلے چ رہے اے نہ ہوئے کہ جناب اعلی میں کوئی اور گل کراں ویسے بھی جیلے جائیں گا لگ پتہ جائے گا منڈا بھی جذباتی سی نے کہا تھانے دار صاحب جیل دا کیے تو قبرے جائیں گا لگ پتہ جائے گا گل اتنی ساری ہے کوئی بات نہیں ہے رہی گل جناب اعلی ویلے دی گزر جاندی ہے میں اتنا آکھاں گا پولیس ساڈی فوج ساڈی ادارے ساڈے لیکن میں ہی آکھاں گا خدا دا واسطہ جے سمجھو اے اوہی حضور دے غلام نے جنہاں کریک ڈاؤن بدترین کریک ڈاؤن دیکھ کے بھی پھر بھی پاکستان دے آئین تے ریاست دی حدود دی حفاظت کی تھی آج بھی پاکستان دی گل کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا تے حکمرانہ نو کہہ رہے ہیں انہا کڑ نہ کر بڑے بڑے حکمران آئے تے چلے گئے سچی بادشاہی میرے رب دی
مولانا کافی فرماندے نے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے. چاہت سون والے اللہ تینوں بھی سلامت رکھے. محفل کرانا والے ہو, محفل چاہنا والے ہو, اندے وچ معاونت کرنا والے ہو, اللہ تساں سارے نو دنیا آخرت دی عزت عطا فرمائے. میری یہی گزارش ہے سارے مینوں کوئی بندہ رستے ڈسٹرب نہ کرے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. سارے نو میرے طرفوں سلام ہو گیا. محفل جاری ہے. میں چونکہ سفر کرنا ہے, سویرے جمعہ بھی ہے 2 نومبر نو. ایک چیز بارے دیگر سن لو کہ 2 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب مینار پاکستان بابا جی نے تانوں بلایا ہے. آؤ گے انشاءاللہ. اس مرد کلندر بلایا ہے جنہیں ٹھنڈیاں راتاں وچ بھی حضور دی گل کیتی ہے, جنہیں جناب جیل دیاں کوٹھڑیاں وچ بھی مصطفیٰ دی گل کیتی ہے. وہ تواڈے میزبان نے. آؤ گے انشاءاللہ. تے انشاءاللہ ہر پنڈ چ چاہیدا ہے کہ گڈی آوے اور جناب اعلیٰ لو. ہاں جی میں یہی گل کرن انشاءاللہ مینار پاکستان چلو انشاءاللہ جی. آنا ہے سارے احباب نے. ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ. مالک تنو وعدے نبھان دی توفیق بھی دے وے انشاءاللہ. تے گزارش ہے انجی بہنا ہے تے کسے بندے افراتفری نہیں مچانی. تے میں ہن یہی گزارش کرانگا کہ میرے واسطے سٹیج تو بھی کوئی نہ اٹھے. اللہ تنو اجر عظیم دے. سارے احباب بیٹھے رہو. ثنا خان بھائیوں نو بھی سلام ہو گیا, علماء نو بھی سلام ہو گیا. اللہ تعالیٰ تنو اجر عظیم دے. ٹھیک ہے حضور آپ بیٹھے رہو. بالکل